ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی 12 سال کا تھا، بہت محنتی، ذہین اور نرم دل۔ اس کے والد کسان تھے اور ان کا ایک چھوٹا سا گھر گاؤں کے کنارے واقع تھا۔ علی کو جانوروں سے بہت محبت تھی، لیکن سب سے زیادہ پیار اسے اپنے کتے ببلو سے تھا۔ ببلو ایک سفید اور بھورے رنگ کا وفادار کتا تھا۔ وہ ہمیشہ علی کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ببلو کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ نہایت سمجھدار اور دوستانہ تھا۔ ایک صبح علی جلدی جاگ گیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ سورج کی نرم کرنیں زمین پر پھیل رہی تھیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ علی نے ناشتہ کیا اور ببلو کو ساتھ لے کر گاؤں کے قریب جنگل کی طرف نکل گیا۔ راستے میں دونوں کھیلتے رہے۔ کبھی علی لکڑی پھینکتا اور ببلو دوڑ کر اسے واپس لے آتا، کبھی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے۔ وہ بہت خوش تھے۔ جنگل کے اندر ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا۔ علی اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اسی طرف جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے درختوں کے درمیان ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ علی نے حیرت سے سوچا۔ وہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بڑھنے لگا۔ ببلو نے ہلکی سی آواز نکالی، جیسے وہ علی کو محتاط رہنے کا کہہ رہا ہو، مگر علی تجسس میں آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گہرے گڑھے میں جا گرا۔ آہ بچاؤ! علی زور سے چلایا۔ گڑھا کافی گہرا تھا۔ علی کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ببلو فوراً گڑھے کے کنارے پہنچا۔ وہ پریشانی سے بھونکنے لگا اور نیچے جھانک کر اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ ببلو، مجھے مدد چاہیے، علی نے آواز دی۔ ببلو نے چند لمحے سوچا، پھر ایک اچانک گاؤں کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر علی گڑھے میں بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جنگل خاموش ہوتا جا رہا تھا اور علی کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف ببلو پوری رفتار سے گاؤں پہنچا۔ وہ سیدھا علی کے والد کے پاس گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ یہ آج اتنا بے چین کیوں ہے؟ علی کے والد نے کہا۔ ببلو ان کے کپڑے کھینچنے لگا اور بار بار جنگل کی طرف دوڑتا اور واپس آتا۔ گاؤں والوں کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ چند لوگ رسی اور لکڑیاں لے کر ببلو کے پیچھے چل پڑے۔ ببلو تیزی سے انہیں جنگل کی طرف لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گڑھے تک پہنچ گئے۔ علی، اس کے والد نے آواز لگائی۔ ابا، میں یہاں ہوں، گڑھے سے جواب آیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ علی زندہ اور محفوظ ہے۔ فوراً ایک مضبوط رسی نیچے پھینکی۔ علی نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور گاؤں والوں نے مل کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ جیسے ہی علی باہر آیا، اس نے سب سے پہلے ببلو کو گلے لگا لیا۔ میرا بہادر دوست، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکل پاتا۔ ببلو خوشی سے اپنی دم ہلانے لگا۔ گاؤں واپس پہنچنے پر سب لوگ ببلو کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگ نے کہا، وفاداری کا مطلب دیکھنا ہو تو ببلو کو دیکھو۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچا دوست مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ سب لوگوں نے ببلو کو پھولوں کا ہار پہنایا اور اسے گاؤں کا سب سے بہادر کتا قرار دیا۔ علی بہت خوش تھا۔ اس نے ببلو کے لیے ایک خوبصورت لکڑی کا گھر بنایا اور روز اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن گاؤں والے اس واقعے کو کبھی نہیں بھولے۔ جب بھی کوئی دوستی اور وفاداری کی بات کرتا تو ببلو کا نام ضرور لیا جاتا۔ علی اور ببلو کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ دونوں ہر روز ساتھ کھیلتے، ساتھ گھومتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اس واقعے نے علی کو ایک اہم سبق سکھایا۔ زندگی میں سچے دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اور یوں علی اور ببلو خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہے۔ سبق: سچا دوست مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور وفاداری دنیا کی سب سے خوبصورت خوبیوں میں سے ایک ہے۔